السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کا۔ یہ اس ادارے سے محبت کی علامت ہے اور اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے تئیں کتنے فکر مند ہیں۔ یقیناً یہاں پر آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ابھی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، جناب آزاد صاحب نے اور ساجد صاحب نے اچھی قیمتی باتیں پیش کی، ادارے کا مقصد بھی آپ کے سامنے پیش آیا، اور جو باتیں آئیں کہ بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے جس طریقے سے اساتذہ کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے گھر والوں کی اور سرپرستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اسکول کی طرف سے ہر بچے کو ایک ڈائری دی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے سرپرست اسکول نہیں آ سکتے، قاصر ہوتے ہیں آنے سے، اور وقت کی قلت کی وجہ سے ملاقات نہیں کر پاتے اساتذہ سے، منتظمین سے اور بچوں کے پڑھانے والوں سے۔ اس لیے یہ ڈائری ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ٹیچر اور پیرنٹس کے بیچ کنورسیشن ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور گارجین بھی سمجھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھر پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام ہی نہیں ملا، یا میں نے جو کام ملا تھا وہ گھر پہ کر لیا، اور جب یہاں آتے ہیں تو ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ابا اتنا کام دے دیتے ہیں، کھیت پہ چلے جاؤ، دکان پہ چلے جاؤ، یہ لا دو وہ لا دو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہم بھی ادھر کنفیوز ہوتے ہیں، آپ بھی ادھر کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ڈائری تمام بچوں کو دی جاتی ہے، ہر بچے کو دی جاتی ہے، ہر بچے کو۔ اس میں سارے اصول ضوابط بھی لکھے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے کیا ہوم ورک ملا اور کیا آگے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ شروع میں درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اس کو جا کر تھوڑا غور سے پڑھیں گے، اس میں دیکھیں کیا چیزیں ہیں۔ جیسے اس میں ایک چیز ہے قواعد و ضوابط، صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ اس میں داخلے کے سلسلے میں 7 باتیں کہی گئی اسکول کی طرف سے، جس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں۔ چھوٹے بچے جب اسکول آتے ہیں تو ایک موقع ہمیں ملتا ہے ان کو سجانے اور سنوارنے کا، ایک لمبا وقفہ ملتا ہے، اور ہم اپنے مزاج کے موافق ان کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور جب بڑے بچے آتے ہیں، درجہ پنجم پاس کر کے آتے ہیں، تو اکثریت تو ایسے طلبہ کی ہے جو مدارس سے آتے ہیں اور مکاتب سے آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مکاتب کی انگلش ہمارے لیول سے بہت کمزور ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت کچھ کوشش کیا مکاتب والوں نے بھی، لیکن چونکہ ہمارا انگلش میڈیم ہے، CBSE پیٹرن پہ اسکول چلتا ہے، اور مکاتب کا الگ نظام ہے، ان کا سلیبس الگ ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کی انگلش ہمارے لیول سے کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب بچہ 5 پاس کر کے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہوں کے بچے ہماری جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، نارملی پڑھ نہیں پاتے۔ اب جب بچے پڑھ نہیں پاتے تو ان کو اس کو سمجھنا، پھر اس کے اکارڈنگ اس کے کوشچنز، سوالات جوابات کو حل کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کمزوری مستقل بنی جاتی ہے، بہت ساری کوششوں کے باوجود کہ ہم انہیں ایکسٹرا پڑھاتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں ٹیوٹر لگا دیتے ہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود وہ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ اور جو بچے شروع سے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ کافی حد تک، بہت حد تک جو ہے جو ہم چاہتے ہیں اس پر کھڑے اترتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ چھوٹے بچے، اگر آپ کے پاس 4-5 بچے ہیں تو آپ ان میں سے ہم کو چھوٹے بچوں کو دیکھیں، نرسری والے بچوں کو دیجیے، تاکہ ہم شروع سے ان کو پڑھائیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے انہیں ایسی تعلیم دیں گے کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ درجہ 5 کے بعد انہیں مدارس کے اندر داخلہ کرائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، تو الحمدللہ ان کی اردو اور ان کی عربی اور دینیات اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ انشاءاللہ العزیز کسی بھی مدرسے میں جانے کے بعد اس کا داخلہ بآسانی ہو جائے گا۔ یہ بات تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی گئے ہیں بچے، ان کا داخلہ آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ اور اگر 5 کے بعد
وہ کسی دوسرے اسکول میں بھی جانا چاہیں تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 5 پاس کر کے جانے کے بعد اکثر و بیشتر اسکولوں میں ہمارے اسکول کے بچے 7 اور 8 میں جا کے داخلہ کرا لیتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ بات ہمارے لیے فخر کی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات چھوٹے بچوں کو ہمارے یہاں دیں، بڑے بچے بھی آئیں، منع نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیم اور ان کی تربیت چونکہ پہلے سے وہ ایک دوسرے ماحول کے اندر رہ آتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بات نہیں پیدا ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، اور وہ کمی بنی رہ جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آخر تک یہی آتا ہے کہ ہائی اسکول کے اندر یا انٹرمیڈیٹ کے اندر ان کے مارکس جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ابھی الحمدللہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہمارے رزلٹ آ رہے ہیں 100% آ رہے ہیں، 100% آ رہے ہیں اور اچھے مارکس آ رہے ہیں. 90 کے نیئر بچوں کے پرسنٹیج آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ بچوں کے جو ہے 75 اور 65 بھی رہتے ہیں. یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو کلاس 6 سے ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک کمی ان کی بنی رہ جاتی ہے اور اس کو دور کرنے کی بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ دور نہیں ہوتی. تو ایک درخواست یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہمیں دیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں قواعد و ضوابط کے اندر، اس کو آپ گھر پہ جا کے پڑھ لیں گے. ایک کالم ہے اس میں حاضری اور غیر حاضری کا. بہت افسوس کے بعد ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اسکول کے اندر اکثر طلبہ بہت زیادہ غیر حاضر ہوتے ہیں، بہت زیادہ غیر حاضر، اور ان کی غیر حاضری کا جو وجہ ہوتی ہے وہ شادی اور بیاہ ہوتا ہے. شادی بیاہ ننیال کے اندر، خالہ کے اندر شادی بیاہ کی وجہ سے. حالانکہ ہم نے کارگزاری سنی ممبئی کے علاقوں کے اندر کہ ان لوگوں کے جو شیڈیول بنتے ہیں شادی بیاہ کے وہ اسکول کے شیڈیول کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. اسکول کی چھٹی کب ہو رہی ہے اس میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو بچے اس کے اکارڈنگ آتے ہیں. اگر کبھی ایسا نہیں ہوا تو گارجین معذرت کر لیتے ہیں رشتہ داروں سے کہ بھئی ہمارے بچے کی پڑھائی ہے، اس کا فرسٹ PT1 چل رہا ہے اور ہاف ارلی چلنے والا ہے، ٹیسٹ ہونے والا ہے، اس کا جو ہے اسپورٹ ٹائم آ گیا ہے، بچہ جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، معذرت کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کمی مستقل بنی رہتی ہے. پتہ چلا کہ بچہ 2 مہینے کے لیے ممبئی چلا گیا خالہ کے یہاں. اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ 1 دن کا نقصان جو ہوتا ہے وہ جب تک سبق چلتا ہے تب تک اس کو دقت کرتا رہتا ہے. اور میں نے اس بات کو بھی دیکھا اپنی کلاسز کے اندر کہ ایک سبق شروع کیا، ایک بچہ نہیں تھا، جب تک وہ چیپٹر چلتا رہا اس بچے کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آئی، کچھ چیزیں بعد میں سمجھ میں آئی، کچھ میں کنفیوژن اس کو رہا، پورا جو ہے 100% اس کے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس غیر حاضری کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ سرپرست ہی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ وہی شادیوں کے اندر بھیجنا، اس سے کام لینا، اس کو کسی بہانے سے روک دینا ہے نا. تو اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ 100% حاضری یہاں پر دے. اور الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ 100% جو اٹینڈنس والے بچے ہوتے ہیں ان کو ہر سال انعامات سے نوازا جاتا ہے. اس سال بھی ابھی کچھ دن پہلے ایسے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا کہ 100% حاضری ہے ان کی. بلکہ ایسے بچوں کو بھی نوازا گیا جن کی صرف 1 دن غیر حاضری تھی، تاکہ بچوں کو دیکھ کر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے اندر بھی جو ہے ہم بھی 100% حاضری اسکول کے اندر دینے والے ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ بھی اس معاملے میں، کیونکہ غیر حاضری پر بڑے نقصان ہوتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے. 1 دن غیر حاضر ہو گیا، یقیناً جب تک وہ چیپٹر چلے گا اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کے حاضری اور غیر حاضری کے بارے میں بڑی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کہ ہمارا بچہ اسکول آئے، اسکول آنے کے بعد پھر ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ ہم اس کی تربیت، تعلیم کا معقول انتظام کریں، اسے جو تعلیم چاہیے اس کا انتظام کریں. اور الحمدللہ کر رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں. اب جب یہ بچے گھر جاتے ہیں تو اسی ڈائری کے ذریعے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ ان کو آج کا کام کیا ملا، آج اس کو کیا کرنا ہے. بہت سارے بچے جو حاضری کے بارے میں ایک بات آئی تھی، اسی ڈائری کے اندر بھی ہے قواعد و ضوابط کے اندر کہ سالانہ امتحان میں شرکت کے لیے 80% حاضری لازمی ہے. 80% اگر حاضری نہیں ہے تو سالانہ امتحان کے اندر، بلکہ انتظامیہ نے اس سال یہ بھی طے کیا ہے کہ کسی بھی امتحان کے اندر ان کو جو ہے شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس سے بڑی دشواری ہوتی ہے، آگے چل کر کے بچے کمزور رہ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے بچے کی کم سے کم 80% حاضری تو ہو ہی جائے. مثلا اگر اسکول 200 دن چلتا ہے تو ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اس میں 39 دن غیر حاضر ہو سکتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ. حالانکہ اس میں نقصان ہے لیکن اس غیر حاضری پر اس کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی. تو کوشش یہی کریں کہ بچہ غیر حاضر نہ ہو, وقت پر گاڑی پہنچنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو کر کے کھڑا رہے تاکہ جو ہے آسانی کے ساتھ اسکول آ جائے, اور اسکول آنے کے بعد جو چیزیں اس کو ملنی چاہیے وہ باقاعدہ یہاں پر حاصل کر لے. اسی طریقے سے اس میں جو ڈائری دی گئی اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ سال بھر ڈائری کی حفاظت اور اس کا باقاعدہ استعمال لازمی قرار دیا گیا. سرپرستوں کے ذمے ہے کہ اس کا معائنہ اور مطالعہ کرتے رہیں اور دستخط بھی کریں. اس میں بہت ساری چیزیں آگے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ ہے, ٹائم ٹیبل ہے, اور کچھ پروگرام ہیں جو سال میں ایک سال کے اندر پورے پروگرام ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہمارا PT1 ہے جو مئی میں 14 مئی سے شروع ہوگا. پہلا ٹیسٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں PT1 فرسٹ پیریوڈک ٹیسٹ. تو یہ 2-3 چیپٹر کے اندر سے ہوتا ہے. تو 14 مئی سے یہ شروع. تو اس ڈائری کے اندر بھی ملے گا, اور الحمدللہ جو ہماری طرف سے ایک کیلنڈر آپ حضرات کے پاس ہے اس کے اندر بھی مئی کے کالم میں دیکھیں گے تو 14 مئی سے 18 مئی تک کا ایک جو ہے شیڈول دیا گیا ہے PT1 کے لیے. تو یہ سب ذرائع ہیں کہ آپ اگر اسکول نہیں آ سکتے ہیں, مشغول ہیں, تو اس ڈائری کے ذریعے, اس کیلنڈر کے ذریعے آپ ہمارے عزائم کو سمجھ سکتے ہیں, اور آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, اس کی کارکردگی کیا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ جائیں. تو اس کو آپ دیکھیں, اور جو ہے جو اس میں دیا گیا کہ سال بھر دیکھیں, روزانہ بچے کی ڈائری چیک کریں اور اس پر اپنے دستخط کر کے ہی بھیجا گیا. عام طور سے ہمارے ٹیچرز حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر پتہ چلا کہ یہ بچہ 1 مہینے سے اپنی سگنیچر کر کے لا کر کے جمع کر دیتا ہے. ہم نے ایک کمپلین کی کہ آپ کا بچہ گھر پہ نہیں پڑھتا ہے, یا 3 دن ہو گیا اس کو سبق نہیں یاد ہے, برائے کرم توجہ دیں. تو بچے نے اپنی دستخط خود ہی بنا لی اور بنا کر کے پیش کر دیا. اب ہم تو سمجھیں گے یہی کہ گارجین نے دیا ہے, اور گارجین یہ سمجھیں گے کوئی کام ہی نہیں ملتا. تو یہ جو ہے گارجین اور ٹیچرز کے بیچ میں ایک طریقے کا جو ہے جو سمبند ہونا چاہیے وہ ٹوٹ جائے. وہ سمجھیں گے وہاں سے کام نہیں ملتا, ہم سمجھیں گے گارجین جو بڑا لاپرواہ ہے, کچھ سنتا ہی نہیں, کچھ کرتا نہیں, ویسے ہی سائن کر کے بھیج دیا. تو اپنی نگرانی کے اندر دستخط کریں اور اس کو دیکھیں. اور یہ بھی بات طے کی گئی ہم لوگوں نے کہ اس سال انشاءاللہ جو ہوم ورکس ہوں گے اس کو باقاعدہ گروپس کے اندر بھی سینڈ کر دیا جائے گا. جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو سارے گروپس کے اندر بھی سینڈ کیا جائے گا. آپ گروپ کے اندر بھی ہوم ورک دیکھ لیں اور ڈائری کے اندر بھی دیکھ لیں. اور ڈائری کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ طلباء کی جو ہے اچھی کارکردگی کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرتی ہیں. ایک جو ہے پوشاک کے لیے ہے. تو پوشاک تو ہمارا جو ڈریس ہے سب لوگ جانتے ہی ہیں الحمدللہ کہ لڑکیوں کے لیے الگ ہے سلوار, قمیص اور اسکارف, اور اسی طریقے سے طلباء کے لیے بھی کرتا پاجامہ اور گول ٹوپی اور جوتا موزے کے ساتھ یہ ڈریس ہے. تو ڈریس اس لیے ہوتا ہے کہ بچے ہماری نگاہ میں سب یکساں نظر آئے, ورنہ کوئی کروڑپتی کا لڑکا ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے, کوئی قریبی لڑکا ہے, وہ الگ نمایاں دکھے گا. تو ایک جیسا دیکھنے کے لیے کہ سارے بچے ایک جیسے دکھیں اس کے لیے ڈریس رکھا جاتا ہے. اس ڈریس کے اندر جو ہے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں اسکول کا طالب علم ہے, ہمارے اسکول کا لڑکا ہے. کہیں بھی مل گیا تو لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ فلاں اسکول کا لڑکا ہے. اس لیے جو ڈریس جو ہمارا ہے اس کو لازم پکڑیں اور اس کو صاف ستھرا بچے کو ڈریس پہنے, کیونکہ صفائی ستھرائی کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. ایک بچہ گندا بن کر کے آتا ہے, ہم نے دیکھا بچے ہی اس سے نفرت کرتے ہیں, اس کو پیچھے بیٹھا دیتے ہیں, چل بھاگ پیچھے چل. میں نے ایک گارجین آیا کمپلین کیا کہ میرے ایک بچوں کو روزانہ پیچھے بیٹھا دیا جاتا ہے. میں نے بچے سے پوچھا اور اس کلاس کے مانیٹر سے پوچھا, کہا سر اس کا ڈریس روزانہ جو ہے اس کی آستین میں ناک لگی رہتی ہے, وہ ناک میں پوچھ لیتا ہے. سر بہت خراب لگتا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. میں نے اس کو بولا کہ سمجھایا بیٹا ہینکی رکھا کرو, ناک اس میں صاف کر لیا کرو اور ہینکی صاف کروا دیا کرو, ڈریس میں نہ ایسی کرنے کے لایا کرو. میں نے دیکھا 2-3 دن کے بعد الحمدللہ اس نے بہت حد تک اس پہ کوشش کی اور آگے بیٹھنے لگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے یونیفارم کو صاف ستھرا رکھیں. اکثر بچوں کو ناخن چیک کیا جاتا ہے, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ناخن, جبکہ ناخن کے اندر بڑی ساری گندگیاں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس کو صاف ستھرا کرنا اور ان کے بال کی دیکھ ریکھ کرنا. اکثر بچے جو خصوصاً بڑے طلبہ آتے ہیں بڑے بال ہوتے ہیں, حالانکہ ہم لوگ سختی بھی کبھی کبھی کرتے ہیں, کبھی بال کاٹ بھی دیا جاتا ہے.
لیکن اس کا زیادہ اثر جب پڑے گا جب گھر پر ماں ہے اور بھائی ہے، یہ چھوٹے بچوں کا ناخن کاٹ کے بھیجیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو اس کی صفائی ہو ہی جائے کرے، ہے نا؟ اسی طریقے سے ڈریس صاف ستھرے ہو کر کے آئیں، اور جس طریقے سے ابھی مار صاحب نے کہا کہ بہترین ناشتہ کرا کے بھیجیں، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ بچیوں کے علاوہ بچے بھی ہمارے یہاں اکثر پریئر میں 10 منٹ اگر دھوپ ہے 10 منٹ کی پریئر کے اندر اکثر بچے جو بے ہوش شکل گرنے لگتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم کے نونہال جو 10 منٹ دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ IPS وغیرہ کیسے بھی کریں گے، ہے نا؟ ان کو چل کر کے آگے ملٹری کے فوجوں میں اور جو ہے دیش کی سرحدوں پر جانا ہے تو 10 منٹ دھوپ نہیں برداشت کر سکتے یہاں پر رہ کر کے، ابھی تازگی ہے، ابھی گھر سے آئے ہیں، تو یہ آگے چل کر کے کیسے؟ اس لیے ان کی صحت کا بھی خاص طور سے جو ہے دھیان رکھا جائے۔ ایک کالم ہے ڈائری کے اندر امتحانات و ترقی، تو ہمارے یہاں الحمدللہ 2 یونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور 2 امتحان ہوتے ہیں۔ ابھی فرسٹ PT1 جو ہے یہ 14 مئی سے ہے، اور ڈائری میں آپ دیکھیں گے ملے گا کہ ہاف ارلی ایگزام ششماہی امتحان 11 ستمبر سے ہے، اور دوسرا PT1 جو ہے یعنی PT2 وہ 11 نومبر سے ہے۔ اسی طریقے سے جو سالانہ امتحان ہے اینوئل ایگزام وہ 25 فروری سے رکھا گیا ہے، مارچ تک چلتا ہے، اور مارچ کے آخر میں رزلٹ دیا جاتا ہے اور مارچ ہی میں داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابھی ہمارے جو سمر ویکیشن ہے، گرمی کی چھٹیاں ہیں، انشاءاللہ 25 مئی سے ہوگی، شروع ہو جائیں گی۔ ایک لمبی چھٹی ہوتی ہے، 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ادھر بقرعید کی وجہ سے کافی لمبی ہو جائیں گی، مجھے امید ہے کہ 40-45 دن بھی ہو سکتی ہے۔ تو 25 مئی سے چھٹی ہو جائے گی، پھر 25 جون کو کھلے گا اسکول، 2-3 دن کھلے گا اسکول، پھر اس کے بعد بقرعید کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو امتحانات کی وجہ سے اس میں 2 یونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ابھی شروع میں ہو جائے گا جو 14 مئی سے ہے، اور 2 امتحان، ایک ششماہی اور ایک سالانہ ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں ٹیسٹ اور دونوں امتحانات کے سارے نمبرز کو اکٹھا کر کے بچے کے اگلے کلاس کے لیے اس کی پوری کارگزاری لی جاتی ہے اور اس کو آگے کلاس میں بڑھایا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے اس سارے چاروں ٹیسٹوں کے اندر، چاروں امتحانات کے اندر شریک ہوں، کوئی بھی ان کا امتحان نہ چھوٹے۔ اس کے علاوہ امتحانات کے اندر جو نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور قیمتی انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی 26 جنوری کے موقع پر ادارے انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ہمارے اسکول کا کوئی بچہ یا بچی بورڈ ایگزام کے اندر پورے ضلع کے اندر ٹاپ کرتا ہے تو اسے 1 لاکھ کا نقد انعام دیا جائے گا، اور اگر دوسری پوزیشن آتی ہے تو 75,000 کا انعام دیا جائے گا، تیسری پوزیشن آتی ہے تو 50,000 کا، اور بورڈ امتحان کے اندر جتنے بھی بچے 95% نمبرات حاصل کریں گے سب کو 5-5 ہزار کا انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی جو رحمانی 30 کے حساب سے بات آئی کہ بہار کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کی 3-4 شاخیں ہیں نوئیڈا وغیرہ کے اندر، اور بڑے پیمانے پر ان کی کوچنگ چل رہی ہے۔ ہر سال جو ہے ابھی نیٹ کا رزلٹ آیا، 100% ان کا رزلٹ آیا، اور CA کا رزلٹ آیا، وہ بھی تقریباً 95% آیا، بڑا اچھا ان کا رزلٹ رہا ہے۔ تو اس کا سینٹر بھی ہمارے یہاں ہے، پورے اعظم گڑھ کے اندر ہمارے یہاں بھی فی الحال ہے، اور الحمدللہ ہر سال 2-4-5 بچے یہاں سے خصوصاً اپنے اسکول سے نکلتے ہیں۔ اس سال بھی 5 بچے اپنے اسکول کے فرسٹ فیز میں بیٹ کیے ہیں، سیکنڈ فیز کا ایگزام ابھی چل رہا ہے، کل ایک بچے کا ہوا ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک گیا، امید ہے کہ ہو جائے گا۔ آج ایک بچی کا ہے، امید ہے کہ اس کا بھی ٹھیک ٹھاک جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ لوگ آن لائن زوم ایپ کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ان کو ایک تو یہاں پر ہوتا ہے، دوسرا خود بخود لیتے ہیں انٹرویو کی شکل میں، اور اس کے بعد ان کا جو سلیکشن ہوتا ہے وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں۔ تو ایسے طلبات کے لیے بھی ہماری انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ داخلہ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ہر مہینے 1000 روپیہ ان کو اسکالرشپ کے فارم میں دیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی جو امتحانات ہوئے اس میں بھی اعلان ہوئے تھے کہ درجہ نرسری سے پنجم تک، نرسری ٹو 5 اگر کوئی بچہ یا بچی 98% رزلٹ لے کر کے آئے گا تو اسے جو ہے اگلے کلاس کی کتابیں فری میں دی جائیں گی، اور الحمدللہ ایسے بچوں کو دی گئی، اس سال بھی دی گئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ دی جائیں گے۔ اور کلاس 6 تا 8 95% رکھا گیا تھا کہ جو 95 سے زیادہ لے کے آئیں گے ان بچوں کو بھی اگلے کلاس کی کتابیں فری میں دی جائیں گے۔ تو الحمدللہ جن بچوں نے
اس طریقے کے پرسنٹیج حاصل کیے، ان بچوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا اور انہیں اگلے کلاس کی کتابیں دی گئی۔ تو ہم بھی کوشش کریں ہمارا بچہ بھی ان چیزوں میں آئے، شامل ہو، ہمارا بھی نام جو ہے روشن ہو، ادارے کا نام بھی روشن ہو، ہے نا۔ اور ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بچے کی اپنی محنت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ کلاس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، سارے ٹیچر سارے بچوں کے سب پڑھاتے ہیں، اس کی اپنی کتنی محنت ہے وہی اس کو آگے تک لے جاتی ہے۔ اور اس کی دیکھ ریکھ کے لیے چونکہ ہمارے پاس بچے 6 گھنٹہ رہتے ہیں، جس میں 4-5 گھنٹے پڑھائی کے ہوتے ہیں، باقی آنے جانے میں صرف ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ وقت وہ آپ کے گھر پہ گزارتا ہے، تو گھر کے اندر اس کی نگرانی ضروری ہے، کن بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کہاں کھیلتا ہے، کیا کرتا ہے، کب بیٹھتا ہے نا، تو اس کو بیٹھانا ضروری ہے۔ اگر گھر پہ وہ جتنی دیر یہاں پہ پڑھائی کرتا ہے اتنی دیر گھر پہ بھی پڑھائی کر لے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا رزلٹ ان بچوں میں شامل ہوگا جن بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، اور ایسے ہی بچے انعامات کے اندر حصہ لینے والے بنتے ہیں جو گھر پہ اس طریقے کی محنت کرتے ہیں۔ اور اگر صرف اسکول کے بھروسے رہ گئے، اسکول میں پڑھائی کیا، پھر گھر پہ بستہ رکھ دیا، پھر صبح میں چلے آئے، تو پتہ چلا کہ جو ہے پاس ہو جائیں گے، رزلٹ بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن جو نمایاں کامیابی ہوگی اس کے اندر ان کی شمولیت مشکل ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ کارکردگی نہیں کے اندر حصہ نہیں لے پاتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا بچہ جس طریقے سے یہاں سے جائے تو گھر پر بھی جا کر کے پڑھائی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد اس کی نگرانی کے لیے بیٹھا رہے، ہماری نگرانی میں کام کرے۔ عموماً لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ٹیوشن لگا دیں گے، ہم کوچنگ لگا دیں گے، اس سلسلے میں بھی بات آئی۔ ہمارے ایک استاد جو پوروانچل میں بابا میتھ کے نام سے جانے جاتے ہیں، شبلی کالج کے بہت سینئر ٹیچر ہیں، ہمارے یہاں کے کلیم سر بھی ان سے پڑھے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ کوچنگ جو ہوتی ہے نا وہ بیساکھی کی طرح ہوتی ہے، گویا ایک بچے کو بیساکھی پکڑا دی گئی، اب اس کے سہارے چل رہا ہے۔ تو ان کو بہت مخالفت کرتے تھے کوچنگ، یہ کوچنگ کیوں کرتے ہیں بچے، یہ خود سے کیوں نہیں پڑھتے، ان کے ماں باپ خود سے کیوں نہیں پڑھاتے، اساتذہ اتنی محنت خود کیوں نہیں کرتے کہ کوچنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے، اگر بہت ضروری ہے اور باقاعدہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا پڑھانے والا ٹیوٹر ہے تو اس کی نگرانی میں پڑھائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جانچنا اور یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ یہ کیسا ٹیچر ہے، کس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے ابھی ساجد صاحب آئے تھے، آپ کو بتایا انہوں نے کہ میں ایم ایس سی ہوں، پھر ٹیٹ کیا، پھر سی ٹیٹ کیا، پھر بی ایڈ کیا، اس کے بعد کلاس 12 میں اور 11 میں صرف فزکس پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو انگلش بھی پڑھانے کے لیے دے دیا گیا، میتھ بھی پڑھا رہے ہیں، سائنس اور انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ٹیوٹر کیا کرتا ہے، وہ سارے سبجیکٹ پڑھا لیتا ہے، کمال کی بات ہے، سارے سبجیکٹ پڑھاتا ہے، ہندی بھی پڑھا لے گا، انگلش بھی پڑھا لے گا، میتھ بھی پڑھا لے گا، عربی تک پڑھا دیتے ہیں لوگ، کمال کی بات ہے۔ عربی کے بارے میں تو میں بہت سختی سے آپ حضرات سے منع کروں گا کہ کسی سے بھی نہ پڑھائیں، کسی سے بھی نہ پڑھائیں، الا یہ کہ کوئی ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہو جو ہمارے یہاں کے لب و لہجوں کو سمجھتا ہو تو اس سے پڑھوا سکتے ہیں، ورنہ عربی کے لیے بالکل بھی کسی کو ٹیوشن نہ دیں، کیونکہ وہ لب و لہجہ جو ہم بنواتے ہیں وہ وہاں جا کر کے بگڑ جاتا ہے، پھر مزید محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے ٹیوشن کے لحاظ سے، کوچنگ کے حساب سے، کہ اگر کوئی بہترین ٹیوٹر ملے اچھے سبجیکٹ کا، 1-2 سبجیکٹ کو اچھا پڑھا لے تو اسے پڑھوا لے، سارے سبجیکٹ اس کے حوالے نہ کریں کہ نہیں انگلش بھی پڑھانا ہے، میتھ بھی پڑھانا ہے، سائنس بھی پڑھانا ہے، سوشل بھی پڑھانا ہے، ایسا نہ کریں، ایسا بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیونکہ جب بچے غلط پڑھ لیں گے تو وہ غلطی کو صحیح سمجھنے لگے، پھر صحیح بات ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس طریقے کی باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ ہیں، اور اس کے لیے یہ ڈائری ہے، آپ حضرات اس کو غور سے پڑھیں، اس میں کچھ سرپرستوں کی ذمہ دار کے بارے میں بھی ہے اور کچھ طلبہ کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ طلبہ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ طلبہ آپس میں یا اساتذہ سے اردو یا انگلش زبان میں ہی بات کریں، گھریلو زبان میں بات کرنا ممنوع ہے۔ اس کی ہم تو اسکول کے اندر پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے اپنے گھر کی لینگویج نہیں سیکھیں، پوری سختی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہمارے سینئر ماسٹر آزاد صاحب نے کچھ بچوں پر فائن بھی لگا رکھی ہے کہ اگر تم نے انگلش نہیں بولی تو تمہارے اوپر فائن لگے گی، سینئر کلاسز کے اندر ہے، کیونکہ 11-12 میں بچہ پہنچ جائے اور انگلش میڈیم میں انگلش نہ بولے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انگلش میڈیم اور 11-12 کا بچہ انگلش نہیں بولتا، کمال کی بات ہے، پھر کیا انگلش میڈیم ہے؟ میڈیم کا مطلب ہی ہوتا ہے ماحول، تو ہمارا ماحول ہی، جیسے ہم گھر پہ اردو بولتے ہیں
अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ इंग्लिश बोलेगा तो वैसे ही माहौल हम भी देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चा यहाँ पर कम से कम उर्दू बोले, कम से कम, और सीनियर क्लासेस में ये ताकीद भी होती है कि इंग्लिश में बात करें। और बहुत हद तक स्कूल में बच्चे बात करते हैं, बहुत हद तक करते हैं। तो कोशिश हमारे घर पर भी हो कि बच्चा कम से कम घर पे उर्दू तो बोले। पता चला घर के अंदर वही लैंग्वेज, अब जो है 6 घंटा वो यहाँ उर्दू बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, और घर पर जाने के बाद वो फिर वही बातें बोलना शुरू कर देता है। तो वो चीजें ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, फिर वही गालिब आ जाती है, फिर यहाँ आने के बाद भी वही चीजें हो जाती हैं। कई बच्चों से कहा गया तो कह रहे सर गलती से निकल गया, गलती से निकल गया। तो गलती से निकलता है क्योंकि वो जुबान पर वही चीज चल रही है, तो वो चीज यहाँ भी आ जाती है। तो एक माहौल पैदा करने के लिए घर पे भी वो माहौल देना पड़ेगा कि वो बच्चे घर पे कम से कम उर्दू बोले, आपस में इंग्लिश में बात करें, ताकि जो एक माहौल हो और जो हमारे मंसूबे हैं, आज़ाइम है, उसमें बच्चा जो है पूरा पूरा उतर सके। इसी तरीके से सरपरस्तों के बारे में है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप हज़रात को मालूम भी है कि स्कूल में नज़्म को बरकरार रखने में सरपरस्तों की बहुत ज्यादा जो है उनकी जो बहुत ज्यादा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से इसके नज़्म को जो है बरकरार रखें, कि कोई भी बात हो संजीदगी से उसको पेश करें और उसके बच्चों के उस्ताद से मुलाकात करें, उसकी पूरी सिचुएशन मालूम करें। इसीलिए गाया बगाया पेरेंट मीटिंग भी रखी जाती है। आज की मीटिंग जो है वो तो सिर्फ ये है कि हम अपनी बातों को आपके सामने पेश कर दें कि क्या हमें करना है, क्या आपको करना है, ताकि जो है अगली मीटिंग में ये बात सामने आए कि कितना इस पर अमल हुआ, हमने कितना किया, आपने कितना किया। तो हमें उम्मीद है कि आप हज़रात जो है सारी चीज़ों पर गौर करेंगे, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चे के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से बात करें, उससे मुलाकात करें। हाँ, तालीमी औकात के अंदर उसको मना किया जाता है कि तालीमी औकात के अंदर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, वहाँ भी मुलाकात ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है मुलाकात करना, आप ऑफिस में आ जाएं, प्रिंसिपल साहब से बात कर लें, उनको बुला दिया जाएगा, उनसे बात कर लें, जो भी उसकी नवीयत हो सामने आ जाएगी। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट टीचर न सुन रहा हो या आपने कोई कंप्लेंट की या कोई बात कही, उस पर अमल नहीं हो रहा है, फिर भी वैसा ही है, तो आप प्रिंसिपल साहब से रब्ता करें, उनसे बातें करें। तो प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करके उनकी पूरी नवीयत को बता दें। और अगर बच्चे के सब्जेक्ट टीचर से मुलाकात करनी है तो उससे भी मुलाकात कर सकते हैं छुट्टी के औकात के अंदर, बहुत ज़रूरी है तो प्रिंसिपल साहब के इजाज़त से उससे भी मुलाकात हो सकती है। इसी तरीके से तलबा अक्सर आते हैं तो बड़ी कीमती घड़ियां लगा करके, अंगूठी पहन करके, पता चला इस तरीके की चीजें पहन करके आते हैं, तो कभी कभी वो गुम भी हो जाते हैं। बड़ा अफसोस भी हम लोगों को होता है। इसलिए इंतजामिया ने इस पर बहुत सख्ती की है कि कोई भी बच्चा, कोई भी तालिब इल्म कोई कीमती चीज पहन करके ना आए। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉच चली है, तकरीबन 2-2.5 हज़ार की आती है, वो बच्चे पहन करके आए, पता चला कि किसी वजह से गुम हो गई, बड़ा अफसोस होता है। तो इस तरीके की चीजें बच्चों को ना दें। कभी कभी बच्चों के बैग से ऐसी चीजें निकल जाती हैं कि समझ में नहीं आता इसकी क्या जरूरत है। पता चला कि वो सर चच्चा लेके आया था और उसने जो ये सामान रख दिया। तो उसकी भी निगरानी जरूरी है कि बच्चा स्कूल क्या लेके जाता है। हम तो चेक करते हैं कि बच्चा क्या लेकर के आया, आप हज़रात भी कभी कभी चेक कर लिया करें बच्चा क्या लेके जा रहा है। किताब कापी के अलावा कुछ और भी चीजें लेके जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। रिजल्ट है और आखिर में जो है सरपरस्त के लिए खुसूसी इत्तला है, फिर सरपरस्त की तरफ से भी खुसूसी इत्तला है कि आप अगर नहीं आ सकते तो इस पर लिख दीजिए और बच्चा ये टीचर को दे दे या प्रिंसिपल साहब को दे दे, वो इसको देख ले। इसी तरीके से एक कॉलम है इसमें कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस बच्चे का हर महीने लिखा जाता है कि अप्रैल के महीने में बच्चे की कारकर्दगी कैसी है, अगले महीने फिर कैसी है, उसको भी देखिए और जो है अपने मशरों से भी नवाजते रहिए। उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो बच्चों का फायदा होगा, मुस्तकबिल रोशन होगा और हमारी इंतजामिया के जो ख्वाब हैं वो भी पूरे होंगे। आप हजरात के भी जो ख्वाब हैं उसकी भी तकमील होगी इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को दावत दूं कि जो कुछ बातें रह गई हों उसको भी तकमील तक पहुँचा दें।